بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد محمود ہے، سب انسپیکٹر ہوں پولیس ٹریننگ اسکول فاروق آباد میں ایڈوانس کلاس کورس کو مثل رائٹنگ پڑھا رہا ہوں۔ تو آج ہم جو اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے 173 کی رپورٹ یعنی اختتامی رپورٹ۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں سیکشن 154 میں ایس ایچ او کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ اسٹیچوٹری obligation ہے اس کی، یعنی یہ سیٹل پرنسپل ہے کہ اگر جرم قابل دست اندازی کی اطلاع ایس ایچ او کے پاس آ جائے تو وہ اس کو رجسٹر نمبر 1 یعنی ایف آئی آر درج کرے گا۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 173 کی رپورٹ، جس کو ہم مقدمہ کی اختتامی رپورٹ کہتے ہیں، وہ بھی آفیسر محتمم تھانہ یعنی ایس ایچ او مرتب کرتا ہے۔ ایس ایچ او کے بارے میں ہم پولیس رولز کو دیکھتے ہیں تو اس میں باب نمبر 22 فقرہ نمبر 1 میں کہا گیا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ کا سب سے بڑا تفتیشی آفیسر ہے۔ وہ تھانہ کے نظم و ضبط، امن اور انسداد جرائم اور قابل دست اندازی مقدمات کی صورت میں ایف آئی آر درج کرنے کا کلی اختیار رکھتا ہے۔ تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 173 اس کے مطابق ایس ایچ او اختتامی رپورٹ مرتب کرتا ہے۔ اختتامی رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختتامی رپورٹ جو ہے یہ مقدمہ کی فائنل رپورٹ 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ اس میں شہادت کافی ہونے کی صورت میں ملزمان کو گناہ گار تحریر کیا جائے گا اور ان کو چالان عدالت کیا جائے گا، اور اگر مقدمہ کے حالات و واقعات شہادتوں کی روشنی میں مکمل طور پر بوگس اور بے بنیاد پائے جائیں تو ایس ایچ او 173 کی رپورٹ اخراج کی صورت میں مرتب کرے گا، اور اگر مقدمہ نامعلوم ہے اور پوری کوشش کے باوجود اور پوری ایفرٹس کے باوجود مقدمہ کو ٹریس نہ کیا جا سکے تو ایس ایچ او مقدمہ میں ایک معقول ٹائم کے بعد اپنی پوری کوششوں کو روئے کار لانے کے بعد مقدمہ میں عدم بتا رپورٹ مرتب کرے گا۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملزمان کے گناہ گار ہونے کی صورت میں مقدمہ میں چالان مرتب کرنا۔ تو چالان جو ہے وہ پولیس رولز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باب نمبر 25 جو ہے وہ تفتیش سے متعلق ہے، اور تفتیش میں باب نمبر 25 فقرہ نمبر 56 اور باب نمبر 25 اور فقرہ نمبر 57 یہ اختتامی رپورٹ سے متعلق ہے۔ اختتامی رپورٹ کو مرتب کرتے وقت ہم اس کو جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مقرر کردہ جو مطبوعہ فارم ہے اس پر مرتب کرے گا۔ اس کے 7 کالم ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہر تفتیش جو مجموعہ ضابطہ فوجداری کے باب نمبر 14 کے تحت مکمل کی جائے بلا غیر ضروری تاخیر ایس ایچ او اس میں اختتامی رپورٹ دے گا، اور اگر وہ 14 دن کے اندر اپنی تفتیش کو مکمل نہ کر سکے تو 14 دن کے بعد 3 دن کے اندر مقدمہ کی انٹرم رپورٹ جمع کروائے گا۔ انٹرم رپورٹ جمع کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی کرنے کا اختیار جو رکھتی ہے عدالت مجاز، وہ کارروائی کی تجویز کی صورت میں، ٹرائل کی صورت میں کاگنیزنس لے لے اور اس پہ اپنی کارروائی کا آغاز کر دے۔ تو جب ایس ایچ او چالان مرتب کرے گا تو اس کو جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پرنٹڈ فارم ہے اس کے مطابق مرتب کیا جائے گا۔ آج ہم چالان 173 گناہ گار ملزم کے گناہ گار ہونے کی صورت میں جب مرتب کیا جائے گا تو اس کے 7 کالم جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ چالان کا 173 کی رپورٹ کا 2556 اور 2557 کے مطابق جو چالان مرتب کرے گا اس کا کالم نمبر 1 ہے، اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نام و پتہ مستغیث یا اطلاع دہندہ۔ تو ایس ایچ او جو ہے وہ اپنی چالانی ضمنی لکھنے کے بعد کالم نمبر 1 میں مدعی کی صورت میں، پرائیویٹ مدعی کی صورت میں اس کا مکمل نام، سکونت، پتہ مکمل تحریر کرے گا، اور پولیس آفیسر کی استغاثہ کی صورت میں اس کا نام اور اس کی پوسٹنگ کو تحریر کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے پول کام کی تکمیل کے لیے مدعی کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ تحریر کیا جانا ضروری ہے۔ تو ایس ایچ او جو ہے وہ اس میں شناختی کارڈ نمبر بھی تحریر کرے گا۔ کالم نمبر 2 کو جب تحریر کیا جائے گا تو اس کی ہیڈنگ ہے ملزمان جو چالان عدالت نہ کیے گئے یا جو گرفتار نہ کیے گئے، اور مجرمان اشتہاری کا نام سرخ سیاہی سے تحریر کیا جائے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا ضمناً عرض کر جاؤں کہ مجرمان اشتہاری جو ہیں وہ کون ہیں اور کس طرح ان کا طریقہ کار ہے۔ اس میں سب سے پہلے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 75 ہے، اس میں وارنٹ حاصل کیا جائے گا۔ تفتیشی آفیسر جو ہے وہ وارنٹ حاصل کرے گا اور اس کے بعد ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ملزم نے یہ
قصداً گرفتار نہ ہو رہا ہو اور مفرور ہو جائے تو اس کے بارے میں کورٹ آف لا سے اس کے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 87 ہے، اس کے تحت اشتہار حاصل کیا جائے گا۔ اشتہار جو ہے وہ لینے کے بعد کم از کم 30 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد تفتیشی افیسر جو ہے، اگر وہ ایس ایچ او خود ہے تو وہ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ زیر دفعہ 512 ازواد فی مرتب کر دے گا۔ اس میں 173 کی رپورٹ میں تیسرے کالم میں لکھا گیا کہ ملزمان جو چالان عدالت کیے گئے اور خاص طور پر جو زیر حراست چالان عدالت کیے جاتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جس طرح کالم نمبر 1 میں مدعی کے نام کے ساتھ اس کا شناختی کارڈ کا نمبر لکھا جائے گا، اسی طرح ملزمان کے شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج کیا جائے گا۔ اور کالم نمبر 4 جو ہے یہ برضمانت کے متعلق ہے۔ ایسے ملزمان جنہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت یعنی انٹرم بیل لے لی ہو اور وہ انٹرم بیل ہی ان کی کنفرم ہو جائے تو ان کو چالان کے کالم نمبر 4 میں تحریر کیا جائے گا۔ اس کے بعد چالان کا کالم نمبر 5 ہے، اس کی ہیڈنگ ہے تفصیل مال مقدمہ۔ اس میں تفتیشی افیسر جو دوران تفتیش 167 CRPC کے تحت جو ریمانڈ جسمانی کے دوران برآمدگی کرتا ہے یا پولیس آفیسر کے استغاثہ کی صورت میں موقع پر برآمدگی کر لی جاتی ہے، اس کو قبضہ پولیس میں لے گا، اس کی فرد مرتب کی جائے گی، اس کے کم از کم 2 گواہان تحریر کیے جائیں گے، اور جو مال مقدمہ قبضہ پولیس میں لیا جائے گا اس کی تفصیل لکھی جائے گی، اور رجسٹر نمبر 19 اس کا جو سیریل نمبر ہے جس کو پولیس پریکٹیکل ورک میں مد نمبر کہتے ہیں وہ بھی لگایا جائے گا۔ چالان کے کالم نمبر 6 میں جو مقدمے کے گواہان ہیں، جتنے بھی مقدمے کے گواہان ہیں مدعی اور جن کے 161 کے بیانات تحریر کیے گئے ہیں، یا جو ماہرین جنہوں نے اس میں اپنی کوئی رائے دی یا برآمدگی کی صورت میں وہ ماہرین تک مال مقدمہ پہنچا، تو چین آف کسٹڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گواہان تحریر کیے جائیں گے ان کا مکمل نام اور سکونت یا پولیس افسران کی صورت میں ان کی پوسٹنگ تحریر کی جائے گی۔ چالان کے کالم نمبر 7 میں مختصر حالات مقدمہ ایس ایچ او تحریر کرے گا اور جرم کی کیفیت بھی تحریر کی جائے گی۔